9 ذیلحج نا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام دعا پڑھتا تھا. صحیفہ کاملانی دعا نمبر 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے بھلی لگتی ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. اے معبود بس تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں. اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے اکرام اور جلال کے مالک، اے تمام پرورش کرنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق، اے ہر چیز کے وارث. اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کسی چیز کی خبر اس سے غائب نہیں. وہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی یکتا اور اکیلا ہے، ایک ہے، متفرد ہے. تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو بزرگ ہے، بخشنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، عظمت والا ہے، بڑا ہے، بڑائی والا ہے. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بلند اور بلند مرتبہ والا ہے، پوری طاقت والا ہے. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، علم اور حکمت والا ہے. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو قدیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو سخاوت والا اور بڑا سخی ہے، ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشگی والا ہے. معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہر ایک سے پہلے ہے، ہر گنتی سے آخر ہے. معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اپنی انتہائی بلندی کے باوجود قریب، باوجود اپنی نزدیکی کے بلند ہے. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مقصود حقیقی نہیں. تو ذاتی حسن والا ہے، واقعی بزرگی والا ہے، اصلی بڑائی والا ہے، تعریف کا مستحق ہے. معبود تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. ایسا تو ہی ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی جبکہ ان کی کوئی اصل و حقیقت نہ تھی. ہر چیز کی صورت گری فرمائی، جس کی بھی تصویر بنائی کسی مثال کو سامنے رکھے بغیر بنائی، اور تمام مخلوق کو بغیر کسی نمونے کے از خود پیدا کیا. وہ تو ہی ہے جس نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی اور ہر چیز کو خود آسان کر دیا اور تمام چیزوں کی خوب ہی تدبیر کی. وہ تو ہی ہے کہ تمام اشیاء کے پیدا کرنے میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے. نہ کوئی تیرا مثل تھا، نہ دیکھنے والا. تو وہ ہے کہ تو نے جو ارادہ فرمایا وہ ضرور ہو کے رہا، اور جس طرح فیصلہ کر دیا وہ اسی طرح فیصل ہونا چاہیے تھا. جس کام کا حکم دیا بالکل عدل کے موافق تھا. تو ہی وہ ہے جس نے کوئی کمان محیط نہیں ہے اور نہ اس کی سلطنت کے مقابلے میں کوئی اور سلطنت قائم ہوئی، اور نہ کسی دلیل نے تجھ کو عاجز کیا. تیرے خلاف کوئی بیان، کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. تو ہی وہ ہے جس نے تمام چیزوں کا باقاعدہ شمار کر لیا اور ہر چیز کے واسطے تو ہی نے ایک مدت مقرر فرمائی اور ہر چیز کی ایک حد معین کی. وہ تو ہی ہے کہ خیالات جس کی حقیقت جات کو معلوم کرنے سے عاجز ہے اور سمجھنے کی قوتیں تیری کیفیت کا پتہ لگانے سے قاصر ہیں. تیرے مقام کو آنکھ نہ دیکھ سکی، یعنی آنکھ نہ دیکھ سکی کہ تو کہاں ہے. تو ہی وہ ہے جس کی کسی طرح حد بندی نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو تو بھی محدود ہو جاتا، جو ناممکن ہے، اور نہ تیری مثال بیان ہو سکی. اگر ایسا ہو سکتا تو پھر تو بھی اور چیزوں کی طرح موجود ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہرگز ہرگز تو کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، ورنہ پیدا شدہ ہو جاتا. وہ تو ہی ہے کہ تیرا
کوئی ایسا مخالف نہیں کہ تجھ سے دشمنی کر سکے، نہ کوئی تیرا ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آ سکتا، اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر ہے کہ تیرا مقابلہ کر سکے۔ تو ہی وہ ہے جس نے جو چاہا شروع کیا اور ایجاد کیا اور نئے نئے طور پر پیدا کیا، بغیر مادہ کے ہر چیز کو بنایا، اور جس چیزیں اپنی صنعت گری فرمائی اچھی سے اچھی کی۔ تو پاک ہے، تیری شان کتنی جلیل ہے، تیرا مقام ہر جگہ کے مقابلے میں کس قدر روشن ہے، اور تیرا فرق حق کو کس قدر ظاہر کرتا ہے۔ تو پاک ہے اے مہربان، کس قدر مہربانی فرمانے والا ہے، اے پیار سے پیش آنے والے، کس قدر پیار سے پیش آتا ہے، اے حکمت والے، تو کس قدر حکمت جاننے والا ہے۔ تو پاک ہے اے بادشاہ، تیرا ملک کس قدر محفوظ ہے، اور اے بخشش کرنے والے تو کس قدر وسعت دینے والا ہے، اور اے بلند مرتبہ والے، اور تیری بلندی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو جاتی حسن، بزرگی، بزرگواری اور تعریف والا ہے۔ تو پاک ہے، تو نے نیکوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، یعنی تیرے ہاتھ نیکیوں میں مصروف ہے، ہدایت تیرے ہی پاس سے پہنچائی گئی، پس جس نے بھی تجھ کو دین یا دنیا کے لیے ڈھونڈا تجھے پا گیا۔ تو پاک ہے، ہر وہ چیز تیرے سامنے جھکی جو تیرے علم میں ہے، اور تیری عظمت کے سامنے ہر اس چیز نے عاجزی ظاہر کی جو تیرے عرش کے نیچے ہے۔ تیری تمام مخلوق نے تیرے سامنے سر تسلیم و خم کر دیا۔ آنکھ ہے تیری ذات کہ نہ ہوا سے تجھے جانا جا سکتا ہے، نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے مکر کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ کو معجول کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نجا کی جا سکتی ہے، نہ تیرا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ تیرے سامنے آیا جا سکتا ہے، نہ تجھ پر فریب چل سکتا ہے، نہ دھوکا۔ تو پاک ہے، تیرا راستہ صاف ہے، تیرا کام درست ہے، حقیقی زندگانی تیرے لیے ہے، اور تو ہی بے نیاز ہے۔ تو پاک ہے، تیری بات حکمت ہے، تیرا فیصلہ قطعی ہے، اور تیرا ارادہ پختہ ہے۔ تو پاک ہے، تیری مشیت کو کوئی تھام نہیں سکتا، تیرے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو پاک ہے اے روشن نشانیوں والے، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، اے جانوں کو خلق کرنے والے، تیرے لیے وہ دائمی تعریف سجاوار ہیں جو تیری ہمیشگی کے ساتھ رہے، اور تیری ہی وہ تعریفیں ہیں جو تیری دائمی نعمت کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور تیرے لیے ویسی حمد ہے جو تیری کاریگری کے ہمسر ہو، اور تیرے لیے ایسی تعریفیں ہیں جو تیری رضامندی سے بڑھ جائے، اور تیرے لیے ایسی سب تعریفیں ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف کے ساتھ ہو، اور تیرے لیے ایسا شکر ہے کہ تمام شکر گزاروں کا شکر تیرے استحقاق سے کم ہے۔ تیرے لیے ایسی تعریفیں ہیں جو تیرے سوا کسی کے لیے سجاوار نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں سوا کسی اور سے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تعریفیں جن کی ابتدا کی ہمیشگی تمنا کی جاتی ہیں اور اس کے آخر کی بقا چاہی جاتی ہیں، ایسی تعریفیں جو زمانے کے گزرتے رہنے پر زیادہ ہوتی رہیں، کئی گنا بڑھتی رہیں، ایسی تعریفیں ہیں جس کے شمار سے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی عاجز ہو جائیں، وہ تعریفیں اس سے بھی بڑھ جائیں جس کو تحریر کرنے والے فرشتوں نے تیری کتاب میں لکھا ہے، ایسی تعریفیں جو تیرے بزرگ عرش کے ہم وزن ہوں، تیری بلند کرسی کے برابر ہوں، ایسی تعریفیں جن کا ثواب تیرے نزدیک پورا ہو۔ میں تیری ایسی تعریف کرتی ہوں، میں ایسی تعریف کرتی ہوں جن کا ظاہر ان کے باطن کے مطابق ہو، اور جن کا باطن نیت کی سچائی کے موافق ہو، ایسی تعریف کہ کسی مخلوق میں بھی ویسی تیری تعریف نہ کی ہو، اور تیرے سوا کوئی اس کے فضل کو پہچان بھی نہ سکے۔ ایسی حمد، ایسی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اس کے مہیا کرنے کی کوشش کرے، تیرے کرم کی جانب سے اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب
کامیاب ہوں اور امداد دی جائے اس کو جو اس تعریف کو انجام تک پہنچانے کے لیے صحیح بلیغ کرے۔ ایسی تعریفیں جو تیری پیدا کی ہوئی تمام تعریفوں کی جامع ہوں اور اس میں وہ تمام تعریفیں بھی سمائی ہوئی ہوں جن کو تو آئندہ پیدا کرے گا۔ ایسی تعریف جو خود تیری بتائی ہوئی تعریف کے قریب تر ہو، اس سے زیادہ قریب اور کوئی تعریف نہ ہو۔ ایسی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ اس تعریف کرنے والے سے زیادہ کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو۔ ایسی تعریف جو اپنی زیادتی کی وجہ سے تیرے کرم اور زیادہ کر دے، تیری بخشش کی زیادتی پر زیادتی کرتی رہے۔ تیرے لیے ایسی تعریفیں ہیں جو تیری بزرگی اچھات کے شایع اور تیرے شرف و جلال کے ہمدوش ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریف برگزیدہ معزز مقرب تھے اور پوری برکت ان پر اتار اور اپنی فائدہ مند سے فائدہ مند رحمت ان پر بھیج۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک و پاکیزہ رحمت نازل فرما جس سے زیادہ پاکیزہ کوئی رحمت نہ ہو، اور ان پر ایسی پھلنے پھولنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ پھلنے پھولنے والی کوئی رحمت نہ ہو۔ ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جس سے تو ان کو خوش کر دے، ان کی خوشی اس کے ذریعے سے بڑھتی رہے، اور ان پر ایسی رحمت جو ان سے تجھ کو خوش کرے اور تیری خوشی ان سے زیادہ ہی ہوتی رہے، اور تو ان پر ایسی رحمت بھیج کہ تو اس رحمت کے سوا ان کے لیے کسی دوسری رحمت کو پسند ہی نہ کرے۔ ایسی رحمت بھیج جس کا حقدار ان کے سوا کسی دوسرے کو تو نہ سمجھتا ہو۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جو تیری رضامندی کے آگے بڑھ جائے اور اس کا اتصال تیری بقا کے ساتھ باقی رہے۔ وہ رحمت بھی تیرے کلمات کی طرح کبھی تمام نہ ہو۔ اے میرے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جس میں تیرے تمام فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود سب کے سب اس رحمت میں جمع ہوں، اور وہ رحمت ان درودوں پر بھی شامل ہو جو تیرے اور بندوں نے جن و انس میں سے اور تیرے ماننے والوں میں سے بھیجے ہیں، اور تیری وہ رحمت اس دعائے رحمت کو بھی سمیٹے ہوئے ہو جو تیری پیدا کی ہوئی طرح طرح کی مخلوق نے تیرے پیغمبر ان کی آل کے لیے کی ہو۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت بھیج جو نئی اور پرانی تمام رحمتوں میں شامل ہو، اور اے جان آفری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جس کو تو خود اور تیرے سوا سب ہی پسند کریں، اور اس رحمت کے علاوہ بھی تو ایسی رحمتیں پیدا کر کے ان رحمتوں کو ان رحمتوں سے ملا کر دگنا کر دے، اور زمانے کے گزرتے رہنے پر تو اس کی زیادتی ہی کرتا رہے، ان کو بڑھاتے اتنا زیادہ کر دے کہ تیرے سوا ان کو اور کوئی گن ہی نہ سکے۔ اے میرے پروردگارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاکیزہ اہل بیت علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنے کام کے لیے منتخب کر دیا، جن کو تو نے اپنے علم کا خزانہ بنایا اور اپنے دین کا محافظ قرار دیا، اور اپنی زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اپنے بندوں پر ان کو اپنی حجت بنایا۔ ان کو ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے تو نے اپنے ارادے سے خوب ہی پاک و صاف رکھا، اور ان کو تو نے اپنے پاس بھیجنے والوں کے لیے ذریعہ بنایا، اور ان کو جنت کا راستہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس کی وجہ سے تو نے ان کے لیے اپنی بخشش اور اپنی کرامت کو زیادہ کر دے، اور اپنی بخشش اور زیادتیوں کو ان کے لیے مکمل فرما دے، اور ان کے نفع اور فائدوں کو حصوں کو اور زیادہ کر دے۔ پالنے والے ان پر ان کے اہل بیت پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ابتدائی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اے میرے پروردگار عرش اور جو کچھ اس کے نیچے سب کے ہم وجر رحمت ان پر نازل فرما،
ان پر ایسی رحمت جو تیرے آسمان اور جو کچھ اس کے اوپر ہے سب کو بھر دے، ایسی رحمت بھیج جو تیری زمین اور جو کچھ اس کے نیچے اور جو کچھ اس کے اندر ہو سب ہم عدد ہو، ایسی رحمت بھیج جس سے تو ان کو اپنے سے بہت قریب کر لے، اور وہ رحمت تیرے اور ان کے لیے خوشنودی کا باعث ہو، وہ رحمت اپنی جیسی رحمتوں سے ہمیشہ ملتی رہے۔ خدایا بے شک ہر زمانے میں تو نے اپنے دین کی ایک ایسی امام سے مدد کی ہے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا اور اپنے شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا ہے، تاکہ اندھیرے میں راستہ چلنے والا دور ہی سے روشنی کو دیکھ کر بھٹکے بغیر منزل پر پہنچ جائے، جبکہ تو نے اپنے پیمانے اطاعت کو اس کے پیمانے اطاعت سے وابستہ کر دیا اور اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنایا اور اس کی فرما برداری واجب کر دی اور اس کی مخالفت سے بندوں کو ڈرایا، اس کے حکم کے ماننے اس کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی اگر بڑھنے والا اس کے آگے نہ بڑھے، کوئی پیچھے رہنے والے اس کو چھوڑ کے پیچھے نہ رہ جائے، بس وہ امام ہی پناہ مانگنے والوں کے لیے سچا حافظ ہے، ایمان والوں کا سچا حمایتی ہے اور تمسک کرنے والوں کا حلقہ گرفت ہے، یعنی رسی کا وہ حصہ جس کو پکڑنے کا سہارا لینے کے لیے پکڑا جاتا ہے، اور تمام جہان کی آرائش ہے۔ اے معبود اپنے ولی ہمارے زمانے کے امام کے دل میں اپنی ان نعمتوں کا شکر کرنا ڈال جو تو نے ہم کو عطا کی ہے، اور ویسی شکر کی توفیق ان کی طرف سے ہم کو بھی مرحمت فرما اور ان کو اپنے پاس سے فتح مند غلبہ دے، ان کو آسانی سے فتح دے، اپنی غالب قوت سے زمانے کے امام کی مدد کر، ان کی پیٹھ مضبوط کر، ان کا بازو قوی کر، اپنی آنکھ سے ان کی حفاظت فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حمایت کر، اور اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما اور اپنے غالب فوج سے ان کی نصرت کر، ان کے ذریعے سے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت، اپنے حدود اور اپنی شریعت کو قائم رکھ۔ اے معبود قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جارے امام زمانہ نو قائم لقب آوے دریک پر ضروری છે કે પોતે ઊભા થઈ જાય, પોતાના હાથ માથા પર મૂકે, સરને ઝુકાવે અને એમના પર સલવાત મોકલે। اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زمانہ کے ذریعے اپنے دین کی ان نشانیوں کو زندہ کر جن کو ظالموں نے مار ڈالا ہے، ان کے ذریعے سے اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر، ان کے ذریعے سے اپنے راستے کی تکلیفوں کو ہٹا دے، ان کے ذریعے اپنے راہ سے ہٹے ہوئے کو نابود کر دے، انہی کے ذریعے سے ان لوگوں کو مٹا جو تیری راہ سے ٹھکرا کے چلنے کا قصد کیے ہوئے ہیں، ان کے پہلو کو اپنے دوستوں کے لیے نرم کر دے، ان کے ہاتھ کو اپنے دشمنوں پر پھیلا، ہم کو ان کا لطف، ان کی مہربانی، ان کی رحمت، ان کی محبت عطا فرما، ہم کو ان کا فرما بردار بنا، ان کی باتوں کا سننے والا قرار دے، ان کی خوشنودی میں کوشش کرنے والی بنا، ان کی نصرت، ان کے دشمنوں کو دفع کرنے میں ہم کو ان کا حمایتی بنا، ان خدمتوں کے ذریعے ہم کو اور اپنے رسول ان پر ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اپنے رسول کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والا بنا۔ اے معبود ان کے دوستوں پر رحمت نازل کر، وہ دوست ان کے رتبے کو پہچانتے ہیں، ان کے صاف راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے عروا گوشے میں سے تمسک کرنے والے ہیں اور ان کی ولادت سے وابستہ ہیں، ان کی امامت کی اقتدا کرنے والے ہیں، ان کے حکموں کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت میں کوشش کرنے والے ہیں اور ان کے مطمئن دینوں کا انتظار کرنے والے ہیں اور اپنی نگاہیں انہی پر جمانے والے ہیں، ان کے مطمئن دنوں کا انتظار کرنے والے ہیں اور اپنی نگاہیں انہی پر جمانے والے ہیں۔
ان سب پر رحمتیں بھیج، ایسی رحمت جو پاک مبارک اور بڑھنے والی ہو، اور سلامتی نازل فرما ان پر، ان کی روحوں پر، اور پرہیزگاری ان کے کاموں کا مرکز بنا، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کی توبہ کو قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ کن فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم کو بھی سلامتی کے گھر میں داخل کرے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم۔ اے معبود، یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کو تو نے شرافت دی اور کرامت عنایت فرمائی اور بزرگی مرحمت کی، اور اس میں اپنی رحمتیں بکھیر دی، اپنی معافی دے کر بندوں پر احسان کیا اور اپنی بخشش کو زیادہ کر دیا، اور اسی دین کی وجہ سے تو نے اپنے بندوں پر فضل کیا۔ خدایا میں تیری وہ بندی ہوں جس کو تو نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اور بعد پیدائش ان کو اپنی نعمت مرحمت فرمائی، اور اس کو تو نے ان میں قرار دیا جن کو تو نے اپنے دین کی ہدایت کر دی ہے، اور اپنے حق کی اس کو توفیق دی ہے، اور اپنی رسی سے اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کو اپنے گروہ میں داخل کیا ہے، اور اس کو اپنے دوستوں کی محبت نیز اپنے دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت کی ہے۔ تیرے اتنے احسانات کے بعد بھی جب تو نے اس کو حکم دیا تو اس نے نہ مانا، تو نے اس کو برائیوں سے منع کیا مگر وہ نہ رکا، تو نے اس کو اپنی مخالفت سے منع کیا، اس نے تیرے حکم کی مخالفت کی، اور جس سے منع کیا تھا وہ کیا، لیکن اے پروردگار یہ مخالفت، یہ نافرمانی، وہ دل حکمی تجھ سے دشمنی کی بنا پر نہیں تھی، نہ تیرے سامنے بڑائی کے اظہار کے لیے تھی، بلکہ اس کو اس کی نفسانی خواہشوں نے ان باتوں کی دعوت دی جن سے تو نے اس کو روکا تھا، جن سے تو نے اس کو ڈرایا تھا، ان خواہشوں کی تیرے دشمن اور تیرے اس بندے کے دشمن شیطان نے مدد کی، پس وہ بندہ یہ سب کام کر بیٹھا۔ تو نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان کو جانتا ہوا، تیری معافی کی امید کرتی ہوئی، تیری درگزر پر بھروسہ کیے ہوئے، حقیقت یہی ہے کہ وہ بندہ تیرے تمام بندوں سے ایسے کام کے نہ کرنے کا زیادہ سزاوار تھا، تیرے بڑے بڑے احسانات کی بنا پر۔ اچھا رہے میرے پروردگار، اب میں تیرے سامنے ہوں، تیری خواری، تیری ذلت اور وہ تری افقادگی اور خوف کی حالت میں ہوں۔ میرے پروردگار اب میں تیرے سامنے ہوں، خواری، ذلت، فروتنی، استادگی اور خوف کی حالت میں۔ مجھے اپنے تمام بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف ہے، بڑی بڑی خطاؤں کا معترف ہوں جن کو میں کر گزری ہوں، یہ سب اس کے ساتھ ہی تیری درگزر کی حمایت ڈھونڈ رہی ہوں، تیری رحمت کی پناہ چاہتی ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ کو تجھ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی روکنے والا تجھ سے روک سکتا ہے۔ پس اے معبود، جس طرح تو اپنے رحم کی وجہ سے گنہگاروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، میری بھی پردہ پوشی کر، اور وہی بخشش مجھے بھی عطا ہو، یعنی اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اور مجھے اپنی بخشش سے وہ عنایت فرما جو کچھ تو اس شخص کو مرحمت کرتا ہے جس نے اپنے ہاتھ تیری طرف بڑھائے ہیں، اور مجھ پر اپنی اس مغفرت سے احسان کر جو تو اپنے سے امید لگانے والے کو عطا کرتا ہے، اور وہ تجھے کچھ بڑی بھی نہیں معلوم ہوتی، اور میرے لیے آج اپنی رضامندی کا ایک ایسا حصہ قرار دے جس کو میں پالوں، اور جس نعمت کو دے کر تیرے عبادت گزار بندے خوش و خرم پلتے ہیں، مجھ کو اسی سے خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ اور میں نے اگرچہ وہ نیکیاں نہیں کی ہیں جن کو ان لوگوں نے اپنے پہلے بھیج دیا تھا، مگر ہاں میں نے تیری وہ وحدانیت کا اقرار، تیرے مخالفین کا انکار ضرور اپنے پہلے پہنچایا ہے۔ میں تیرے پاس ایسے دروازوں سے آئی ہوں
جس نے اپنے یہاں آنے کا تو نے حکم دیا ہے، اور میں نے تجھ سے نزدیکی کا ذریعہ ایسی چیزوں کو بنایا ہے کہ جن کے بغیر کسی کو تیری نزدیکی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ یعنی ان چیزوں کے بعد میں نے تجھ سے توبہ کی، تیری بارگاہ جلال پر عاجزی کا اعلان کیا، تیرے سامنے فروتنی کرنا اپنا شرف سمجھا، اور میں تیرے ساتھ نیک گمان رکھے ہوئے ہوں اور تیرے پاس کی نعمتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، اور پھر اس کا سفارشی بنایا تجھ سے اس امید کا جس کو ہوتے ہوئے بہت کم امیدوار محروم ہوئے، اور تجھ سے اس طرح سوال کیا جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، محتاج، مسکین، ڈرا ہوا پناہ گر سوال کرتا ہے، اور باوجود اس کے خائف ہوں اور عاجزی کرتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں، امان چاہتی ہوں، تکبر کرنے والوں کی طرح تکبر نہیں کرتی، نہ اطاعت پر ناز کرنے والوں کی طرح سر اٹھاتی ہوں، نہ سفارش کرنے والوں کی سفارشوں پر بھروسہ کر کے سر اٹھاتی ہوں۔ میرے مالک، میں تمام رتبے والوں میں کم رتبے والی ہوں، میرے مالک، میں اپنی نگاہ میں تمام رتبے والوں سے کم رتبے والے ہوں، اور تمام ذلیلوں سے زیادہ ذلیل ہوں، اور بے مقدار چونٹی کے مانند ہوں یا اس سے بھی کم۔ اے وہ جو بدکاروں کی سزا میں جلدی نہیں کیا کرتا، نہ ناز پروردہ وہ لوگوں سے اپنی نعمت کو روکتا ہے، اے وہ کہ غلطی کرنے والوں پر ان کی لغزشیں بخش کر احسان کرتا ہے، اور خطا کاروں کو توبہ کی مہلت دے کر ان پر تفضل فرماتا ہے۔ میں گرفتار لغزش ہوں، خطا کار ہوں، میں ہی جرأت کے ساتھ تجھ پر اقدام کرنے والی ہوں، مجھے اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے، غلطیوں کا اعتراف ہے، میں ہی ہوں جس نے تیرے بندوں سے چھپا کر تیرے سامنے گناہ کیا، میں ہی وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈری اور تجھ سے بے خوف رہی، میں ہی وہ ہوں جو تیری سطوت، تیری سبقت سے نہ ڈری، تیرے دبدبے کا خوف نہ پایا، میں در حقیقت اپنی جان پر ظلم کرنے والی ہوں، میں ہی اپنے بلا میں گرفتار ہوں، میں کم شرم والی ہوں، میں بڑے رنج والی ہوں۔ خدایا تجھ کو شخص کے حق کا واسطہ جس کو تو نے اپنی مخلوقات میں منتخب کر لیا ہے، اور اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے لیے چھانٹ لیا ہے، تجھے اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے پیدا کیے ہوئے میں سے چن لیا ہے، اس کا واسطہ جس کو تو نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تجھے اس کا واسطہ جس کی اطاعت کو تو نے اپنی اطاعت سے ملا دیا ہے، اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی جیسا قرار دیا ہے، تجھے اس کے حق کا واسطہ جس کی محبت کو تو نے اپنی محبت کے نزدیک کر دیا ہے، ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے باندھ دیا ہے۔ مجھے آج ہی اسی دن اس پردے میں چھپا لے جس پردے سے تو شخص کو ڈھانپ لیتا ہے جس نے تیرے سامنے گناہوں سے شرمسار ہو کر عاجزی کا اظہار کیا، ان سے بیزاری کے ساتھ اس نے توبہ کر کے تیرے استغفار کی پناہ مانگ لی ہے۔ خدایا تو میرے لیے وہ کام کر جو اپنے فرما برداروں کے لیے اور اپنے پاس رہنے والوں کے لیے اور اپنے پاس رتبے رکھنے والوں کے لیے کرتا ہے، اور تو اکیلا میرا مددگار بن جس طرح تو اکیلا ہی مددگاری کرتا ہے۔ اس شخص کی جس نے تیرا حد پورا کر دیا اور اس نے اپنے تئیں تیرے معاملے میں تکلیف میں ڈالا اور تیری خوشی کے لیے اس کو سختی میں ڈالا، مجھ سے تیری بارگاہ میں جو کمی ہوئی ہے اور تیری حد کی پرواہ نہ کر کے میں حد سے بڑی ہوں اور تیرے احکام کو میں نے چھوڑ دیا، ان سب باتوں میں مجھ سے مواخذہ نہ کر، مجھے اپنی بہت سی نعمتیں دے کر آہستہ آہستہ گرفتار نہ کر لینا۔
جس طرح آہستہ آہستہ تو شخص کو گرفتار کر لے گا جس نے مجھ سے اس بھلائی کو روک لیا جو اس کے پاس تھی، اور مجھ کو اس نعمت کے دینے میں تیرا ساتھی نہ بنا، یعنی مجھے کچھ نہیں دیا۔ یا اللہ، مجھ کو غافلوں کی نیند سے ہوشیار رکھ، مجھ کو فضول خرچوں کی اونگ سے بیدار کر، رسوا لوگوں کے خواب سے چونکا، اور میرے دل کو ایسے کام میں استعمال کر جیسے کام میں تو نے اپنے فرما برداری کرنے والوں کو لگایا ہے، اور جس کام سے تو نے عبادت گزاروں کو اپنا بندہ بنا لیا اور سستی کرنے والوں کو اس سے بچا لیا، اور مجھے ہر اس چیز سے پناہ دے جو مجھ کو تجھ سے دور کرے، اور جو حصہ تو نے مجھے مرحمت کیا ہے اس میں اور مجھ میں حائل ہونے والی چیز سے پناہ دے، اور پناہ دے اس سے جو مجھے اس کام سے روکے جس کا ارادہ میں تجھ سے رکھتی ہوں، اور مجھے کسی ایسی وجہ سے نہ مٹا جس کی وجہ سے تو اپنے احکام کے حقیر جاننے والے کو مٹائے گا، نہ اس عذاب کے ذریعے سے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ کرنا جن کو تو اپنی دشمنی کی وجہ سے ہلاک کرے گا، مجھے اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح تو اپنی راہ سے منحرف ہونے والوں کو تباہ کرے گا۔ اپنی طرف لے جانے والے بھلائیوں کا راستہ ان کی اور ان کی طرف سبقت میرے لیے آسان کر دے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی باہمی کوشش میں نج کو میرے لیے سہل کر دے، اور فساد کی سختیوں سے مجھے نجات دے، مجھے بلا کے منہ سے چھڑا لے، مجھے نعمتوں میں بھر کر پکڑ لینے سے پناہ دے، اور وہ دشمن جو مجھے بہکائے اور میری وہ خواہش جو مجھے ہلاک کرے اور میری ایسی کمی جو مجھے گھیر لے تو ان کی اور میرے درمیان میں رکاوٹ ہو، یہ چیزیں مجھ تک نہ آ سکے، مجھ سے اس شخص کی طرح منہ نہ پھیرنا جس طرح تو ایسے شخص سے منہ پھیر لے گا جس سے غضبناک ہو کر اس کی طرف تو پھر منہ نہ کرے گا۔ تو مجھے میری امیدوں میں مایوس نہ کرنا تاکہ مجھ پر تیری رحمت سے مایوسی چھا جائے، اور اپنی اتنی زیادہ محبت کا بار بھی مجھ پر نہ ڈالنا جو ایسا بوجھ ہو جائے جس کو اٹھانے کی میں قوت نہیں رکھتی، نہ مجھے اپنے ہاتھ سے اس شخص کی طرح نہ چھوڑ جس میں کوئی بھلائی نہیں، جس کی تجھ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ تیری طرف پلٹتا ہے، اور مجھے اس شخص کی طرح نہ پھینک دینا جو تیری حفاظت کی نظر سے گر گیا ہو، اور جس کو تیری طرف سے رسوائی نے گھیر لیا ہو، بلکہ پروردگار میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے نکال لے ہلاکت کے کنویں میں گرنے والوں کے جیسے تھے، غفلت کرنے والوں کے خوف سے، فریب خوردہ لوگوں کے لغزش کھانے سے، ہلاک ہونے والوں کی بھنور سے، اور مجھے سلامتی دے اس بلا سے جس میں تو نے اپنے بندوں اور کنیزوں کے طبقوں کو مبتلا کیا ہے، اور مجھے وہاں پہنچا جہاں وہ بندہ پہنچا ہے جس پر تو نے عنایت کی نعمتیں دی، اس سے راضی ہوا، پس تو نے اس کو تعریف کے لائق زندگی بخشی اور نیک بختی کے عالم میں موت دی، اور مجھے توق پہنا کر ان چیزوں سے دور رکھ جو نیکیوں کو ہبط کر لے، برکات کو لے جائے، اور بدترین اور رسوا کرنے والے گناہوں سے میرے دل کو باز رہنا بتا۔ اپنی محبوب باتوں کے علاوہ مجھے کسی بات میں مصروف نہ ہونے دے، ان باتوں میں لگائے رکھ جو تجھے راضی رکھے، ان باتوں میں لگائے رکھ جو تجھے راضی رکھے، ان کو چھوڑ کر کسی ایسی بات میں مبتلا نہ کرنا جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، حالانکہ وہ تیری ناراضگی والی بات بھی تیری مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور میرے دل سے پست دنیا کی محبت کو دور کر دے جو اس نعمت سے روکتی ہے جو تیرے پاس ہے، وہ دنیا جو تجھ تک وسیلہ تلاش کرنے سے باز رکھتی ہے اور تیری بارگاہ کے تقرب سے غافل کر دیتی ہے، اور تنہائی میں روزو سا مناجات کی لگن میرے دل میں لگا کر میرے دل کو منور کر دے، اور وہ حفاظت عطا کر جو تیرے خوف سے قریب کر دے اور تیرے حرام کیے ہوئے امور کے اختیار کرنے سے روک دے، اور نافرمانی کے گناہ کے میل سے پاکی عنایت فرما
فرما اور خطاؤں کی کشافت دفع کر دے اور مجھے اپنی سلامتی کی قمیص پہنا اور اپنی سلامتی کی چادر اڑا اور کامل نعمتوں کی کھلت مجھے پوشاک مجھے پہنا اور اپنے فضل اپنی بخشش سے مدد دے اور اپنی توفیق سے میری تائید کر اور اپنی دوستی سے میری مدد فرما اور نیک نیت اور پسندیدہ بات اور اچھے عمل اور میری اعانت فرما اور مجھے اپنی طاقت و قوت کے سوا اور قوت و طاقت کے حوالے نہ کر اور جس روز تو مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے گا اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا اور اپنے دوستوں کے سامنے میری فضیحت نہ ہونے دینا اور اپنی یاد مجھ سے نہ بھلا اپنے شکر سے مجھے محروم نہ رکھ بلکہ اس کو مجھ پر اس وقت بھی لازم رکھ جبکہ تیری نعمتوں سے غافل ہونے والے اس کو بلاوے میں ڈال دیتے ہیں اور مجھے اس کی توفیق دے کہ میں ہر اس چیز کی تعریف کروں جو تو نے مجھے مرحمت کی ہے اس کا اقرار کروں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اور تمام رغبت کرنے والوں سے میری رغبت اپنی طرف زیادہ کر تمام تعریف کرنے والوں سے میری تعریف کو فوقیت دے اور جب میں تیری محتاج ہوں اس وقت مجھے نہ چھوڑ اور اتنی عطا کردہ نعمتوں کو میری ہلاکت کا ذریعہ نہ بننے دینا اور مجھے اس طریقے سے دفع نہ کرنا جس طرح تو اپنے دشمنوں کو دفع کرتا ہے کیونکہ میں تیری اطاعت کرنے والی ہوں خوب جانتی ہوں کہ دلیل تیرے لیے ہے اور ضرور تو فضل کرنے کے زیادہ قابل ہے اور بار بار احسان کرنے والا ہے اور تقوی و مغفرت کرنے والا ہے اور بے شک تو اپنے کرم کی وجہ سے عذاب کے مقابلے میں معاف کرنے کا زیادہ اہل ہے بے شک تو پردہ پوشی کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ تو مشہور کرے یعنی بندوں کے گناہ کو چھپاتا ہے مشہور نہیں کرتا مجھے ایسی پاکیزہ زندگی مرحمت کر جس میں وہ بات موجود ہو جس کو میں چاہتی ہوں میری زندگی اس منزل تک پہنچا جسے میں پسند کرتی ہوں اس طرح کے کوئی ایسا کام نہ کروں جس کو تو نے منع کیا ہے اور مجھے اس شخص جیسی موت عطا کر جس کا نور اس کے سامنے اس کے داہنی طرف چلے گا اور مجھے اپنے سامنے ذلیل رہنے دے اور خلق کے سامنے باعزت رکھ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے پست کر اور اپنے بندوں کے درمیان مجھے بلند رکھ جو شخص مجھ سے بے نیاز ہے اس سے تو مجھ کو بے پرواہ رکھ یعنی جس کو میری ضرورت نہیں تو مجھے اس کا محتاج نہ کر تو مجھے زیادہ سے زیادہ اپنا فقیر اور محتاج بنا اور دشمنوں کی ہنسی بلا کے نزول ذلت اور رنج سے مجھے پناہ دے میری جن برائیوں سے تو واقف ان میں میری پردہ پوشی فرما ایسے پردے سے میری پردہ پوشی کر جیسے پردے سے وہ پردہ پوشی کرتا جو خطا کار کی سخت گرفتار پر پوری قدرت رکھتا ہے مگر اپنے حلم کی وجہ سے گرفت نہیں کرتا بلکہ چشم پوشی فرماتا ہے ایسے پردے سے میری پردہ پوشی فرما جیسے پردے سے وہ پردہ پوشی کرتا ہے جو گنہگار کو پکڑ لیتا ہے مگر اپنے تعمیل کی بنا پر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ تو ہے صرف تو میرے معبود جب تو کسی قوم پر فتنہ یا برائی ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھ کو اس سے بچا لینا کیونکہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں میرے پروردگار جب تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس دنیا میں رسوائی کے مقام پر کھڑا نہیں ہونے دیا تو اسی طرح اپنی آخرت میں بھی مجھے کسی ایسی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ ہونے دینا اور اپنے پہلے احسان کے ساتھ میرے لیے پچھلے احسان بھی شامل کر دے یعنی دنیا میں فضل و احسان فرمایا ہے اب آخرت میں بھی یوں ہی فضل و احسان فرمانا اور مجھے اس قدر نہ کھینچنا کہ میرا دل سخت ہو جائے مجھے اس طرح نہ کھڑکھڑانا کہ میری آبرو ہی جاتی رہے مجھے کوئی ایسی ذلت نہ دے جس سے میری قدر گھٹ جائے نہ کوئی ایسا نقص دے جس کے سبب سے لوگ میرے مرتبے کو نہ جان سکے مجھے اس طرح نہ ڈرا کہ میں ان کی وجہ سے بے آس ہو جاؤں نہ ایسے خوف میں مجھے مبتلا کر کہ میں بالکل خوف زدہ ہو جاؤں جن باتوں میں تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے میں تیرے اس وعدے سے ڈرتی ہوں جن برائیوں کو تو نے بیان کیا ہے اور جن باتوں کا تو نے انہیں خوف دلا دیا ہے میں ان سے پرہیز کرتی ہوں اور تیری آیتوں کی تلاوت کے وقت تیرے رعب سے ترسا رہوں
میری راتوں کو یوں آباد کر، میں اس میں بیدار رہ کر تیری عبادت کرتی رہوں، تنہائی میں تیری خوشنودی کے لیے نماز شب ادا کرتی رہوں، اور تنہا تیرے ساتھ اطمینان رکھوں، اور اپنی حاجتیں صرف تیرے سامنے پیش کروں، اور دوزخ سے اپنی گردن چھڑوانے میں تجھ سے کوشش کرتی رہوں، اور جس عذاب میں اہل جہنم مبتلا ہے اس سے پناہ کے بارے میں تیری رحمت سے جھگڑتی رہوں، اور مجھے میری سرکشی میں اندھا بنا کر نہ چھوڑ، موت کے وقت تک مجھے غفلت میں مبتلا نہ رہنے دے، مجھے نصیحت کرنے والوں کے لیے نصیحت، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرتگاہ اور صاحبان غور کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی بدحالی میں گرفتار ہوں اور دیکھنے والے میری حالت سے عبرت حاصل کریں، اور لوگوں کے ساتھ تو مجھے بھی غافل نہ بنانا، اور خوشحالی میں میرے بدلے میں کسی غیر کو قائم نہ کرنا، نہ میرا نام بدل، نہ میرے جسم کو تبدیل کر، اور مجھ کو اپنی مخلوقات کی ہنسی کا ذریعہ نہ بنانا، اور اپنے فرض کے سوا کسی کا تابع نہ کر، اور اپنے لیے انتقام لینے میں مجھ سے خدمت لے، اپنی معافی کی خنکی، اور اپنے گھر اور اپنے آرام اور راحت اور رحمت اور جنت کی شیرینی میرے لیے قرار دے، اور اپنی وسعت عطا کی تصدیق میں جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے اس کے لیے مجھے فرصت عنایت فرما، اور جو امور تجھ سے نزدیک کرتے ہیں ان میں کوشش کا حوصلہ دے، اور اپنے تحفوں میں سے مجھے بھی کوئی خاص تحفہ دے، اور میری تجارت نفع بخش بنا، اور میرا دوبارہ واپس آنا بے ضرر ہو، اور اپنے مرتبے سے مجھ کو کھائے فرا، اور اپنی ملاقات کا شوق دے، اپنی ملاقات کا شوق دے، اور مجھے ایسی خالص توبہ کی توفیق دے کہ تو اس کو قبول فرما لے، ایسی توبہ جس کے بعد تو کسی چھوٹے بڑے گناہ کو باقی نہ رہ بلکہ سب کو معاف کر دے، اور کوئی کھلا ہوا یا پوشیدہ عیب باقی نہ رکھ بلکہ سب سے درگزر فرما، اور مومنوں کی طرف سے کینہ میرے دل سے نکال دے، اور مومنوں کی طرف سے کینہ میرے دل سے نکال دے، اور میرے دل کو انکسار کرنے والوں پر مہربان بنا، اور تو میرے لیے ایسا ہی ہو جا جیسا تو نیکوں کے لیے ہے، اور مجھے متقی کا لباس پہنا، اور گزشتہ لوگوں میں مجھے سچائی کی زبان عنایت کر، اور آنے والے لوگوں میں میرا باقی رہنے والا ذکر قرار دے، اور پہلے لوگوں کے میدان میں مجھ کو پہنچا دے، اور اپنی نعمت کا کمال مجھ پر پورا کر دے، اور اس کی نمایاں کرامت مجھے مرحمت کر، اور مجھے اپنے فائدوں سے مالا مال کر دے، اور اپنی بڑی بڑی بخششیں میری طرف کھینچ لا، اور جس جنت کو تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے آراستہ کیا ہے اس میں مجھے اپنے پاک دوستوں کا پڑوسی بنا، اور جو مقامات تو نے اپنے دوستوں کے لیے مہیا کیے ہیں ان مقامات میں مجھے اپنی شریف بخششوں کا قلعت پہنا، اور میری خوابگاہ اپنے فضل سے ایسی جگہ قرار دے جس میں اطمینان سے رہوں، اور میرے لیے اپنے پاس ایک ایسی جائے پناہ بنا جس میں میں سکون سے بیٹھوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ یا رب میرے بڑے بڑے گناہ کی تفتیش نہ کر، مجھے اس روز تباہ نہ کرنا جس روز پوشیدہ باتوں کا امتحان ہوگا اور سب باتیں سامنے ہوگی، اور ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور رکھ، اور میرے لیے ہر طرف سے حق تک پہنچنے کا راستہ بنا، مجھے اپنے جود و کرم سے بہت سے حصے عنایت کر، اور احسان کے حصے اپنے فضل سے میرے لیے بہت زیادہ کر دے۔ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں میرے دل کو ان پر بھروسہ رکھنے والا بنا، اور جس کام میں تو خوش ہوتا ہو میری فکر کو اس کے لیے فارغ رکھ، اور مجھے بھی اس کام میں لا جس میں اپنے خاص بندے کو لگا رکھتا ہے، اور عقلوں کی غفلت کے وقت میرے دل کو اپنی فرما برداری کا جام خوشگوار پلا کے، اور میرے لیے بے پرواہی، فتح، آرام، معافی، تندرستی، توانگر، اطمینان، وسعت، سلامتی، مرحمت فرما، اور میری نیکیوں کو ان گناہوں کی وجہ سے جائل نہ کرنا، میری نیکیوں کے ان گناہوں کی وجہ سے
جائل نہ کرنا جو ان میں مل جائیں، اور میری تنہائی کی عبادتوں کو امتحانی فتنوں کے عارض ہو جانے کی وجہ سے ہفت نہ کر دینا۔ کسی مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے میری آبرو بچا لے، اور فاسقین کے سرمائے سے مجھ کو دور رکھ، اور کبھی بھی ظالمین کا مددگار نہ بنانا، اور اپنی کتاب کے مٹانے میں ان کا ہاتھ بانٹنے والا نہ قرار دے، اور مجھے اپنے حفظ و ایمان کے دائرے میں لیے رکھ۔ خدایا تو اپنی رحمت اور مہربانی اور وسیع روزی کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ بے شک میں تیری طرف رغبت کرنے والوں میں سے ہوں، اور اپنا انعام میرے لیے کامل کر دے۔ بے شک تو بہترین انعام کرنے والا ہے، اور میری باقی زندگی اپنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ میں صرف قرار دے۔ اے تمام جہان کے پروردگار، خدایا رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ آل پر، اور ان سب پر ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک۔